امید ہے کہ میرے ان باتوں سے ہم بھی اپنی نئی نسل کو تعلیم پر آمادہ کریں گے۔ اس وقت ٹیکنالوجی کا دور ہے، جو جتنا پڑھے گا اتنا ہی طاقتور بنے گا۔ ریڈرز آر لیڈرز، خود اپنے گھر، اپنے پڑوسی کو، اپنے بھائیوں کو، جہاں جس سے تعلق ہے، اپنی نئی نسل کو ایمان دینے کی اور تعلیم دینے کا عزم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے سرزمین میں غزہ میں پچھلے تقریباً 1 سالوں سے جو جنگ جاری ہے، بلکہ اسرائیل کی طرف سے جو ظلم جاری ہے، جو مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، معصوم نہتے مسلمانوں پر بم برسایا جا رہا ہے، ان کی عمارتوں کو ڈھایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 45 سے 50 ہزار مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور برٹن کی ایک رپورٹ کے مطابق جنگ کے دور رس اثرات کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 1,86,000 ہو سکتی ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور دنیا خاموش تماشائی بنی دیکھ رہی ہے۔ انسانوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو، اور اسرائیل تنے تنہا پوری دنیا کا تاناشاہ بن کر انسانیت پر ایسے سخت مظالم ڈھا رہا ہے کہ شیطان بھی جس کو دیکھ کر شرما جائے۔ مسلمانوں کے 57 ممالک ہیں، لیکن مسلمان اب تک اس جنگ میں مل کر اکٹھا ہو کر کے چند ممالک کو چھوڑ کر، اور ایران اور اس کے چند ملیشیاز کی چند کوششوں کو چھوڑ کر پوری مسلم دنیا خاموش ہے، صرف کنڈیم کر رہی ہے، مذمتی بیان پہ وہ اکتفا کر رہی ہے۔ اور اسرائیل ہے کہ وہ ایکشن کر رہا ہے، وہ اٹیک کیے جا رہا ہے، وہ حملے کر رہا ہے، اور مسلمان حکومتیں صرف خاموش تماشائی بنی اور مذمتی بیان جاری کر رہی ہیں۔ وہ ملک جس نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ مایوس کیا ہے، وہ ملک جس کے بارے میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ شکایات ہیں، جس ملک نے مسلمانوں کو ایسے مرحلے میں ان کی امیدوں پر پانی پھیرا ہے، وہ ملک سعودی عرب ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین وہاں پر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس وہاں پر ہے۔ وہ ملک جو فائنینشلی مضبوط ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس OIC کی مسلم ممالک کی جو تنظیم ہے، اس کی سربراہی اس کے ہاتھوں میں ہے، لیکن اس ملک نے اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اور مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ اگر سعودی عرب آگے بڑھتا، وہ اگر لیڈ کرتا، وہ اگر ایک قدم بڑھاتا، تو اس کے ساتھ دوسرے مسلم ممالک 10 قدم بڑھاتے، اور اسرائیل کو آخر قدم پیچھے کھینچنا پڑتا، اور جنگ فیصلہ کون ہو جاتی، اور فلسطینی لوگوں کو انصاف ملتا، اور مسلمانوں کا سر اونچا ہوتا، اور اتنے معصوم بچوں کا خون نہیں بہتا۔ آئیے ہم آج غور کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سعودی عرب نے اب تک ایکشن نہیں لیا، اور اس کے پیروں میں زنجیر کس نے ڈال رکھی، بیڑیاں اسے گلے میں کس نے پہنا رکھا ہے، کیا وجہ ہے، کن حالات کا وہ شکار ہے۔ کیا ایمانی اخوت، بھائی چارگی اتنی بھی باقی نہیں رہی کہ اتنا خون بہنے کے بعد بھی وہ کوئی ایکشن نہ لے، اور وہ اپنی طاقت کے استعمال اور رسوخ کا استعمال نہ کر سکے؟ آئیے ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ سعودی عرب پچھلے تقریباً 70 سالوں سے، 1945 سے، اور خاص طور سے 91 کے بعد سے، یعنی تقریباً 35 سالوں سے امریکہ کے جس چنگل میں جس انداز سے پھنسا ہوا ہے، اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل معلوم ہو رہا ہے۔ دو ہی چیز اس کو نکال سکتی ہے، یا تو اس کے پاس وہ ایمانی حمیت ہو، وہاں کے حاکموں کے پاس، وہاں کے بادشاہ کے پاس، ان کے مشیروں کے پاس، ایڈوائزرز کے پاس وہ ایمانی جذبہ ہو کہ وہ امریکہ کی بیڑی کو، اس کی توق کو گلے سے نکال پھینکیں، یا پھر وہ اپنی نسل کو کہ ایسی آبیاری کریں اور ایسی فوج تیار کرے جو خود کے پیروں پر کھڑی ہو اور امریکہ کے محتاج نہ ہو۔ یہ دو ہی راستے ہیں، لیکن افسوس کہ سعودی عرب ان دونوں چیزوں میں اب تک ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مجھے بات یہاں سے شروع کرنی ہے۔ ابھی کچھ روز پہلے کی ایک نیوز الجزیرہ میں شائع ہوئی کہ اس وقت جو غزہ میں حالات ہیں، پوری دنیا کے اکثر ممالک بظاہر یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے، جنگ بندی ہونی چاہیے، اسرائیل جو حملے کر رہا ہے وہ رکنے چاہیے، لیکن زمین پہ اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس وقت اقوام متحدہ میں، یونائٹڈ نیشن کی ایک میٹنگ میں یہ بات رکھی گئی ملکوں کی طرف سے، یورپ کی طرف سے، بہت سے کنٹریز جو فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھا رہی ہیں، ان کی طرف سے بات رکھی گئی کہ ایک انٹرنیشنل فوج بنائی جائے، جس میں کئی ممالک کی مشترکہ فوج ہوں، اور مل کر فلسطین میں جائیں، غزہ میں جائیں، اور حالات کو سنبھالیں، صلح کی طرف قدم بڑھے۔ سعودی عرب کا جو اسٹینڈ ہے اس موقع پر، سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں، جو ان کے فارن منسٹر ہیں، فیصل بن فرحان، ان کا بیان آیا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ سعودی عرب انٹرنیشنل افواج کو فلسطین کی سرزمین پہ غزہ میں بھیجنے کے خیال کی تائید کرتا ہے۔ اس کا بھی نظریہ وہی ہے کہ انٹرنیشنل افواج کو غزہ میں اتارا جائے۔ آپ یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب کا جو یہ سٹینڈ ہے، یہ حماس اور غزہ کے عوام کے بالکل مخالف ہے۔
اس کے ریئیکشن میں حماس کے لوگوں نے اور دیگر جو وہاں پہ بہت ساری جو گروپ ہیں فلسطینیوں کے جو غزہ میں لڑ رہے ہیں اسرائیلیوں سے، حماس کے علاوہ دیگر جو گروپ ہیں ان کی طرف سے بہت سخت رد عمل آیا کہ جو بھی افواج ہماری سرزمین پر اتریں گی ہم انہیں اپنے دشمن کی طرح ہی سمجھیں گے اور ایک اسرائیلی فوج کا حصہ سمجھیں گے۔ اس کے باوجود سعودی عرب کا یہ اسٹینڈ ہے۔ اسی پریس ریلیز میں ایک صحافی نے سعودی عرب کے فارن منسٹر فیصل بن فرحان سے سوال کیا کہ کیا سعودی عرب اپنی افواج کو، اپنی فوجوں کو غزہ کے لوگوں کی مدد کے لیے اتارنے کا سوچ رہا ہے، کیا پاسبل ہے کہ سعودی عرب اپنی فوج اتارے؟ تو ان کا جواب تھا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ محض ایک نظریاتی مسئلہ ہے جو ٹیبل پر بیٹھ کر حل ہو سکتا ہے، مسئلہ طاقت کا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کا جو آفیشیل بیان آ رہا ہے، وہاں کا فارن منسٹر بیان دے رہا ہے کہ جنگ اپنی انتہا کو ہے، ظلم اپنی انتہا کو ہے، خون بہا جا رہا ہے، پورا شہر غزہ کا تباہ ہو گیا، اور سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک نظریاتی مسئلہ ہے، مسئلہ طاقت کا نہیں ہے، مسئلہ ہتھیار کا ہے ہی نہیں۔ یہ بزدلی، یہ خوف، یہ کہاں سے آیا ہے سعودی عرب میں؟ یہ عربوں میں یہ چیز نہیں تھی۔ عرب تو ہمیشہ جوش، بہادری اور دلیری کا نام رہے ہیں، اس کا عنوان رہے ہیں۔ آئیے میں اس حقیقت کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں جس کا سعودی عرب کو سامنا ہے، جس وجہ سے سعودی عرب کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ صاف کہتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے بعثت مسلمان کے کہ سعودی عرب کا بادشاہ، وہاں کا کراؤن پرنس، وہاں کے 1-2 لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ، یہ شاید ان کا احساس ختم ہو چکا ہو، لیکن پوری حکومت بے حس ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کے بھی سینے میں مسلمان کا دل ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، وہ ضرور فلسطین کے لوگوں کے لیے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تکلیف ضرور محسوس کر رہے ہوں گے۔ وہ سعودی عرب جو تقریباً 50 سالوں تک جس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو کی بہت امداد کی ہے، مسجدیں قائم کی ہیں، غریبوں کی امداد کی ہے، یتیموں کو کھلایا ہے، بہت سے غریب ممالک کو پالا ہے، وہی سعودی عرب ابھی بھی ہے۔ سب لوگ تو نہیں بدلے، کچھ تو ان میں جذبہ ضرور ہے، لیکن دراصل وہ مجبوری، جس مجبوری میں سعودی عرب گرفتار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایران کے ارد گرد جتنے ممالک ہیں، وہ ممالک، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، جو سنی ممالک ہیں، آج کی تاریخ میں بھی لبنان پر اسرائیل غزہ سے آگے بڑھ کر اتر سائڈ میں جو لبنان ملک ہے، جو فلسطین سے، اسرائیل سے سٹا ہوا ہے، اس پہ حملے شروع کر رہے ہیں حزب اللہ سے لڑتے ہوئے۔ اور وہاں پر بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ شیعی مسلمان ہیں، شیعہ مسلم ہیں، جو اسرائیل سے پنگا لے رہے ہیں، اس سے لڑ رہے ہیں۔ سنی مسلمان خاموش ہیں، سنی مسلمان جو اکثریت میں ہیں، جن کی میجورٹی ہے دنیا میں، اور سارے مسلمان تو بھائی ہیں، کلمے پر سارے مسلمان ہیں، کہ خواہ وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، سب اللہ کو ایک، خدا ایک مانتے ہیں، سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، وہ آخری نبی مانتے ہیں، اس وجہ سے سارے مسلمان ایک ہیں۔ لیکن صرف شیعہ مسلم ہی اسرائیل سے لڑ رہے ہیں، سارے سنی ممالک، خاص طور سے وہ ممالک جن پر سعودی عرب کا کنٹرول ہے یا وہ اس کی تائید وہ ممالک کرتے ہیں، وہ اردن ہو، وہ عمان ہو، وہ کویت ہو، وہ قطر ہو، وہ سوریہ ہو، جہاں جہاں بھی سعودی عرب کے اثرات ہیں، یہ سارے ممالک خاموش ہیں۔ تو لبنان پہ آج حملہ کرتا ہے اسرائیل، 550 لوگوں کو مار ڈالتا ہے۔ جنگ اب غزہ سے آگے بڑھ کر لبنان تک جا پہنچی ہے، ایک نئے ملک تک جا پہنچی ہے، لیکن یہ ممالک ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ وہ مجبوریاں ہیں جس میں یہ گرفتار ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ ان چند ممالک کو چھوڑ کر کے، یمن کو چھوڑ کر کے، ایران کو چھوڑ کر کے، یہ پورا جو خلیج ہے، پورا جو مڈل ایسٹ ہے، یہ امریکہ کی بیسز سے، اس کے فوجی اڈوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ امریکہ کے ہر وقت 30,000 سے زیادہ فوجیں، بری بھی، زمین سے وار کرنے والی، بحری بھی، نیوی کی فوج، سمندر سے وار کرنے والی، اور ہوائی بھی، یعنی ہوا میں سے، فضا میں سے وار کرنے والی، ساری افواج ہر وقت پورے سال 12 مہینے خلیج ممالک میں اسٹیبلش رہتی ہیں۔ ان کے تقریباً 35 سے زیادہ فوجی اڈے ہیں، مختلف اڈے ہیں، جہاں پر امریکہ کی افواج ہر وقت رہتی ہیں۔ آپ کو میں آپ کو یہ ڈیٹا دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سعودی عرب کوئی کمزور ملک نہیں ہے۔ اگر آپ آرمی کی جو پاور کی رینکنگ ہے اس کو جائزہ لیں گے تو سعودی عرب دنیا کے ٹاپ 15 ملکوں میں سے آتا ہے، شاید 14ویں اس کی رینک ہے۔
پاکستان 90 نمبر پر ہے، ترکی شاید 8ویں نمبر پر ہے، یہ طاقتور ترین ممالک ہیں، لیکن یہ پاکستان کا خیر تذکرہ ہی کوئی نہیں، اس کا تو جیسے صفحہ ہستی پہ وجود ہی کوئی نہیں ہے، یہاں کے حکومت کا، یہاں کی فوج کی کوئی آواز نہیں عالمی سطح پر۔ لیکن جو دیگر ممالک ہیں، ترکی بھی ہوا، یہ سارے ممالک وہ ہیں جہاں پر فوجی اڈے ہیں، امریکہ نے وہاں پہ اپنے فوجوں کو رکھا ہوا ہے، اور فوجی اڈے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا خاصا حصہ زمین کا، اچھا خاصا بڑا ایریا وہ ان کے قبضے میں ہوتا ہے، وہاں ان کی فوجیں مشق کرتی ہیں، وہ اپنے فائٹرز کو اڑاتے ہیں اور ٹینک کو ایکٹیو رکھتے ہیں، اور وہاں سے وہ جاسوسی کرتے ہیں اور وہ ڈرون اڑاتے ہیں، پورا ایک نظام چلا رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ہتھیار خریدنے میں سعودی عرب پچھلے چند سالوں میں سر فہرست ہے، دنیا میں جو ملک سب سے زیادہ ہتھیار خرید رہا ہے وہ سعودی عرب ملک خرید رہا ہے، امریکہ سے خرید رہا ہے، سارے ہتھیار تقریباً وہ امریکہ سے خرید رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اپنے سارے ہتھیار سعودی عرب کو دے کر انہیں آزاد چھوڑ دے گا، انہیں ہر چیز بتا دے گا؟ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سعودی عرب کے پاس، اگرچہ سعودی عرب میں امریکہ کی فوج فی الحال 3,000 سے کم ہے، جو ڈیٹا جاری کیا ہے پینٹاگون نے امریکہ کی طرف سے جاری جو ہوا ہے، پورے خلیج میں 30,000 سے زیادہ فوجیں ہیں، سعودی عرب میں 3,000 فوجیں ہیں، لیکن امریکہ کو جو اختیارات سعودی عرب میں حاصل ہیں، امریکہ وہاں سعودی عرب کی فوجوں کو ٹریننگ دیتا ہے، انہیں ایڈوائز دیتا ہے، مشورے دیتا ہے، اور امریکہ کے جتنے بھی وہاں پہ مفادات ہیں اس کی امریکہ اس کی حفاظت کرنے میں آزاد ہے۔ امریکہ کی کوئی کمپنی چل رہی ہے، کوئی اس کا پلانٹ چل رہا ہے سعودی عرب کے سرزمین پر یا پورے خطے میں کہیں پر، تو امریکہ، سعودی عرب اور تمام خلیجی ممالک کی فضا کو، وہاں کے زمین کو استعمال کرنے کا اس کو اختیار حاصل ہے۔ میزائل اور فضائی جو ہتھیار ہیں، فائٹرز وغیرہ، ان کو بھی استعمال کرنے کا اور اس میں سعودی آرمی کے ساتھ شریک ہونے کا بھی اس کو اختیارات امریکہ کو حاصل ہیں۔ سعودی عرب کے بعض بیس وہ ہیں جو سعودی عرب کی افواج کے اپنے اڈے ہیں، ان اڈوں کو بھی استعمال کرنے کا امریکہ کو اختیار حاصل ہے۔ ایسے ہی قطر میں امریکہ کا سب سے بڑا بیس موجود ہے، ادید جو بیس، جو پورے امریکہ کے باہر، امریکہ کا سب سے بڑا جو ہوائی جو فوجی اڈا ہے، جہاں پر ہوائی حملے کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے انتظامات ہیں، اس کے ہتھیار ہیں، اس کے ایکوپمنٹ سے ہتھیار ذرائع ہیں، وہ سب وہاں موجود ہیں۔ قطر میں امریکہ کے 13,000 فوجی ہیں، کویت میں 13,000 فوجی ہیں، وہاں پہ 4 اڈے ہیں جو اس کے انڈر میں ہیں، قطر میں بھی 4 فوجی اڈے ہیں، فوجی بیس ہے جو امریکہ کے انڈر میں ہیں، سعودی عرب میں تقریباً 3,000 فوجی ہیں، امارات میں دبئی جو سعودی عرب کا ایک خاص دوست ہے، وہاں پر اس کے 5,000 فوجی ہیں، اور وہاں پر اس کی 3 فوجی بیسز پر امریکہ کا تسلط ہے، خاص طور سے ایک فوجی بیس وہ ہے جہاں پر امریکہ کی جو بڑا جنگی بیڑا ہے وہاں پر آ سکتا ہے، وہ فوجی بیس ایک سمندر کے ساحل پر واقع ہے۔ اور آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ امریکہ نے اپنی ہر قسم جو فوجی طاقت ہوتی ہے، فوجی جو بیڑا ہوتا ہے جس میں ہزاروں فوجی آتے ہیں، جہاز جس میں فائٹر جہاں سے اڑ سکتے ہیں، اتر سکتے ہیں، اور وہ پورا ایک جنگ کا ایک مرکز بن سکتا ہے جنگ لڑنے کے لیے، وہ فوجی بیڑے بھی ہمیشہ خلیجی ممالک میں رہتے ہیں، ایک نہ ایک بڑا ضرور رہتا ہے۔ بحرین میں امریکہ کے 9,000 فوجی ہیں، اور وہاں پہ 3 فوجی بیسز پر امریکہ کا تسلط ہے، اس کے اختیارات ہیں، اور عمان میں 600 فوجی امریکی فوجی رہتے ہیں، اور وہاں پہ 3 فوجی اڈے ہیں جس میں امریکہ کا تسلط ہے۔ عراق میں اس وقت فوجیں کم ہو گئی ہیں، ایک زمانے میں تو لاکھوں افواج رہا کرتی تھی امریکہ کی، فی الحال 2,500 فوجیں اور 6 فوجی اڈے اس کے اختیارات میں ہیں، اور شام میں، سوریہ میں 900 امریکی فوجی ہیں، اور اردن میں 2,800 فوجی ہیں۔ مصر میں کوئی بیس نہیں ہے، لیکن مصر اپنے فوجی اڈوں میں اس کے جو اس کی فوج کے جو اڈے ہیں اس میں امریکہ کو فوجی مشق کرنے کی اجازت سہولتیں فراہم کرتا ہے، تو وہاں پر بھی امریکہ کا تسلط ضرور ہے۔ اسرائیل تو امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے، پورا اسرائیل ملک سب سے بڑا فوجی اڈا ہے، اور اسرائیل نے امریکہ نے دونوں نے اس ڈیٹا کو شیئر نہیں کیا کہ امریکہ کے کتنے ہتھیار، کتنے فوجی اسرائیل میں رہتے ہیں، یہ ڈیٹا شیئر نہیں ہوا ہے۔ خود ترکی میں جو ایک کافی ترقی یافتہ ملک ہے، وہ خود ہتھیار بھی بناتا ہے، وہ ایک ڈیولپ کنٹری ہے، وہاں پر بھی 1,000 فوجی امریکہ کے ہمیشہ رہتے ہیں، اور وہاں پہ 2 فوجی بیس ہے جس میں امریکہ جس کو استعمال کبھی بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے خلیجی ممالک کی صورتحال کہ امریکہ نے ان کو جکڑ رکھا ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایکشن لیا تو امریکہ
ان کی کھانے پینے کو بند کر دے گا اور ان پہ حملے کرے گا، اور یہ جو حکام ہیں جس عیش کی زندگی بسر کرتے چلے آ رہے ہیں، اس عیش کے ساتھ یہ کوئی مصالحت نہیں کرنا چاہتے، اس کو قربان نہیں کرنا چاہتے، کوئی رسک نہیں لینا چاہتے۔ بات یہ ہے، رسک امریکہ لے رہا ہے، اسرائیل رسک لے رہا ہے، یہودی جان کو جوخم میں ڈال رہے ہیں، لیکن یہ عرب ہیں جو اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈال رہے ہیں۔ وہ عرب جو پچھلے چند سالوں میں جہاں پر اللہ نے بہت پیسہ دیا، بے پناہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے ان کے لیے پیٹرول کی شکل میں سونا نکال دیا۔ تو امریکہ کی اس چنگل سے اگر عرب ممالک کو آزاد ہونا ہے تو دو میں سے ایک چیز چاہیے، یا تو وہ ایمانی حمیت، وہ جذبہ، وہ غیرت کہ وہ ہر چنگل سے آزاد ہو جائیں، اور امریکہ کی اس بیڑی کو بلا کسی خوف کے رسک لیتے ہوئے پھینک دیں اور خود مختار بن جائیں۔ ایک بار جھٹکا لگے گا لیکن پھر اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے۔ یا پھر یہ ہے کہ دھیرے دھیرے ہی سے ہی اپنے نئی نسل کو تعلیم پہ آمادہ کریں۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، آپ حضرات کو پیش کی تھی کہ اس وقت عرب ممالک میں پڑھائی کی کتنی بری صورتحال ہے۔ نئی نسل کے بچے پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، وہ موبائل زدہ ہیں، وہ فٹ بال میچ کے دیوانے ہیں، وہ رونالڈو کو اپنا ہیرو سمجھ رہے ہیں، وہ دین سے دور ہو چکے، وہ دنیا میں بھی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، وہ صرف پیسے کے بل پہ پل رہے ہیں۔ ایران میں ایک خوبی یہ ہے کہ ایران نے جو پیسہ جو کچھ بھی پایا، اپنی یونیورسٹیز قائم کی، اس نے اپنے افراد سائنسداں تیار کیے، خود ہتھیار بنایا، نیوکلیر ہتھیار بھی شاید اس بنانے کی پلاننگ میں ہے، وہ کوشش میں لگا ہوا ہے۔ لیکن یہ عرب ممالک امریکہ کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تک امریکہ سے آزاد نہیں ہوں گے، ایسے ہی اسرائیل ایک ملک کے بعد ایک ملک، پھر دوسرے اور تیسرے ملک پر حملے جاری رکھے گا۔ اور دراصل یہ اسرائیل کا حملہ نہیں ہے، یہ امریکہ یا ان ویسٹرن کنٹریز، مغربی ممالک کا حملہ ہے جو پورے خلیج ممالک میں قبضہ کرنا چاہتی ہیں، اور جو بظاہر انصاف کی باتیں کرتی ہیں لیکن دراصل وہ تنے تنہا ملک پوری دنیا کے بادشاہ بننا چاہتی ہیں۔ امید ہے کہ میرے ان باتوں سے ہم بھی اپنی نئی نسل کو تعلیم پر آمادہ کریں گے۔ اس وقت ٹیکنالوجی کا دور ہے، جو جتنا پڑھے گا اتنا ہی طاقتور بنے گا۔ ریڈرز آر لیڈرز۔ امریکہ کے اندر کچھ قابل تخلیق چیزیں ہیں، یہ یہ تعلیم میں آگے، یہ ٹیکنالوجی میں آگے، ہتھیار بنانے میں آگے، اس نے پوری دنیا کو اپنا محتاج بنایا ہے۔ ان کنٹریز نے محنت کی ہے اور ہم لوگ سستی کا شکار ہو گئے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اپنے گھر، اپنے پڑوسی کو، اپنے بھائیوں کو، جہاں جس سے تعلق ہے، اپنی نئی نسل کو ایمان دینے کی اور تعلیم دینے کا عزم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔